अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं सोच रही हूँ कल अपने घर का चक्कर लगा लूँ। बहुत दिन हो गए मामा पापा से मिले हुए। मैं किसी काम से आमिर के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि नताशा की आवाज़ कानों में पड़ी। लो, ये अपने घर जाने का प्रोग्राम बनाए बैठी है। हालांकि मैंने आज सुबह ही इससे जिक्र किया था कि कल सुमेरा और नाजिया के आने का इरादा है। मुझे कुछ मलाल सा हुआ कि नताशा ने दोनों नंदों की आमद को कोई अहमियत ही ना दी थी और यूं ही मेरे बढ़ते कदमों में सुस्ती सी आ गई। ये अपने घर से तुम्हारी क्या मुराद है? अब जनाब का घर यही है। आमिर की अगली बात सुनकर तो मेरे कदम बिल्कुल रुक गए। फितरी तजस्सुस गालिब आ गया कि देखूं नताशा क्या जवाब देती है। चलें, आपका दिल रखने को मान लेती हूँ कि अब यही मेरा घर है। नताशा ने कुछ लापरवाही से जवाब दिया था। मेरा दिल रखने को क्यों भाई? क्या तुमने अभी तक इस घर को दिल से अपना घर तस्लीम नहीं किया? आमिर ने हैरानी से पूछा। अगर सच कहूँ तो आमिर, अभी तक तो मुझे अपना आप इस घर में कदरे अजनबी ही लगता है। नताशा ने साफ गोई से जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर मैं शदीद दुख की लपेट में आ गई। 2 माह होने को आए थे आमिर और नताशा की शादी को। कितना ख्याल रख रही थी मैं बहू का, और वो कह रही थी कि उसे अपना आप इस घर में अजनबी लगता है। आमिर मेरा इकलौता और लाडला बेटा था। 2 बेटियों के बाद एक मुर्दा बेटे को जन्म देकर मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार रही थी। मेरे सारे बच्चे सिजेरियन से हुए थे। डॉक्टर कहते थे कि एक और बच्चे का मतलब एक और ऑपरेशन है, जो बच्चे के साथ साथ मेरे लिए भी रिस्की साबित हो सकता है। मगर मैंने बेटा पाने के लिए हर किस्म का खतरा मोल लेने का फैसला किया। हालांकि एहसान यानी मेरे शोहर की जानिब से मुझ पर कोई दबाव न था। वो सब्र शुक्र के साथ सारा प्यार बेटियों पर ही लुटा रहे थे। खैर, बेटियां कम प्यारी तो मुझे भी ना थी, मगर बेटे की ख्वाहिश मुझे किसी तौर चैन न लेने देती। शायद ये ख्वाहिश हर औरत की फितरी ख्वाहिश होती है, मगर मेरे अंदर ये ख्वाहिश इसलिए भी तवाना थी कि अल्लाह ने भाई जैसी नेमत से भी ना नवाजा था। सो शादी के बाद मैं जब भी उम्मीद से हुई अल्लाह से दामन फैला फैला कर बेटे की दुआ मांगती रही। सुमेरा और नाजिया के बाद अल्लाह ने बेटा तो दिया, मगर वो दुनिया में आकर एक सांस भी न ले पाया। मैं शदीद डिप्रेशन में मुब्तला होने के बावजूद एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। मेरी सेहत और डॉक्टरों के मशवरे के पेश नज़र एहसान अब और बच्चे नहीं चाहते थे, मगर मेरी ज़िद के आगे उन्हें हथियार डालने पड़े। या हो सकता है उनके दिल के नहा खाने में भी बेटे की ख्वाहिश मौजूद हो। खैर, दिल के भेद अल्लाह ही जाने। पर अल्लाह ने इस बार मुझ पर अपने करम की इंतहा कर दी। एक तवील इंतज़ार के बाद सेहतमंद गुलगोथना सा आमिर मेरी गोद में आया तो जैसी सारी तशना ख्वाहिशात से राब हो गई। मैंने उस पर अपनी ममता के ख़जाने लुटा दिए, मगर खुदा का शुक्र के बेजा लाड प्यार और इकलौतेपन के बावजूद मेरा आमिर बिगड़ा नहीं, बल्कि इतना सुलझा हुआ साबित हुआ कि दूर और नज़दीक के लोग उसकी फरमाबरदारी की मिसाल देते। और जब उसकी शादी का वक्त आया तब भी उसने अपनी असली फरमाबरदारी से मेरी पसंद पे सर झुका दिया। मेरी बहू नताशा मेरी बेटी सुमेरा के चचा ससुर की बेटी थी। पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, फिर आजकल की लड़कियों की तरह ना ऊट पटांग फैशन की शौकीन, ना मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने का खब्त। मैं तो जब भी उसे देखा उसकी शख्सियत के ठहराव और मतानत ने मुतासिर ही किया। सुमेरा और नाजिया को भी वो बहुत पसंद थी। एहसान ने तो सब बच्चों की शादियों का इख्तियार मुझे सौंप रखा था। रहा आमिर तो वो भी हमारी पसंद पे राजी था। मैंने सुमेरा से कहा कि वो अपने चचा ससुर के घर आमिर के रिश्ते की बात छेड़े। वहाँ से मस्बत इंदिया मिलने पर हम बाकायदा रिश्ता डालेंगे। और मेरे आमिर में भला किस चीज़ की कमी थी जो वो लोग किसी किस्म का तरद्दुद करते। सो रस्मी तौर पे सोचने की मोहलत मांग कर उन्होंने हाँ कर दी। मैंने मंगनी के झंझट में पड़ने की बजाय नताशा के वालिदैन से डायरेक्ट शादी की तारीख ही मांग ली। दोनों बेटियों की शादियों के बाद अब घर यूं भी सोना सा लगता था, जो मुझसे बर्दाश्त ना हो पाता था। और यूं एक सलोनी सी शाम को हम बहुत धूमधाम से नताशा को रुखसत करवा के अपने घर ले आए। 2 महीने होने को आए थे आमिर और नताशा की शादी को। माशाल्लाह दोनों ही खुशबाश थे और जाहिर है मैं भी मुतमईन।
नताशा ने अभी तक तो मेरे इंतखाब को गलत साबित नहीं किया था। अच्छे सुलझे हुए मिजाज की बच्ची थी, बहुत जल्द हम सब में घुल मिल गई। मगर आज उसकी बात सुनकर मुझे भी हैरत हुई और अफसोस भी। वो अभी तक इस घर को अपना घर ना समझ पाई थी, हालांकि मैं तो अपनी दानिश में उसका बहुत ख्याल रखती थी। एहसान भी बेज़रर से सुसर थे। मेरा आमिर भी बहुत चाहने और ख्याल रखने वाला शोहर साबित हुआ था। ऐसे में नताशा की बात सुनकर मेरा जी दुखना लाजमी अमर था, और शायद आमिर भी उसी कैफियत से दो चार था जब भी उसने दुख भरे लहजे में नताशा को मुखातिब किया। मेरा तो ख्याल था कि तुम इस घर में बहुत मुतमईन और खुश हो। ओफो आमिर, आपने भी बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। मैंने कब कहा मैं मुतमईन या खुश नहीं हूँ? अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ आपसे शादी के बाद, नताशा ने समझाने वाले अंदाज में जवाब दिया। फिर तुमने ये क्यों कहा कि इस घर में तुम्हें अपना आप अजनबी लगता है? देखिए आमिर, मैं फिर कहूँगी और आप इसे उल्टा लेंगे। सही कहते हैं लोग कि शोहर को सिर्फ शोहर समझना चाहिए, दोस्त समझकर उससे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत नाजुक रिश्ता होता है। मेरे जैसे दोस्ताना मिजाज वाले शोहर के मुतालिक ऐसी बात कह रही हो, बहुत अफसोस की बात है। आमिर ने मसनूई खफगी का इजहार किया। इसमें तो कोई शक नहीं आमिर कि आप जैसा फ्रेंडली शोहर कोई कोई होता है। मैं अपनी किस्मत पे जितना भी रश करूं कम है, नताशा ने एतराफ़ किया। यानी इस घर में मेरी ज़ात से तुम्हें कोई शिकायत नहीं? थैंक गॉड। अच्छा, फिर किस वजह से अजनबियत फील करती हो? क्या अम्मी बाबा ने कुछ कहा? आमिर की सूली वहीं अटकी हुई थी, और बेटे बहू की बातें चोरी छुपे सुनना इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी, मगर फितरी तजस्सुस आड़े आ रहा था। मैं वहीं कोने में खड़ी नताशा के जवाब का इंतज़ार करने लगी। ऐसी कोई बात नहीं आमिर, अम्मी बाबा दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कुदरती सी बात है, मैं जिस घर में 23-24 साल गुजार कर आई हूँ, उसकी याद इतनी जल्दी तो दिल से महव नहीं हो सकती ना। एडजस्ट होते हुए वक्त तो लगता है। नताशा शायद अब बात टालना चाह रही थी। और कितना वक्त नताशा? 2 माह होने को आए हैं हमारी शादी को। अब तो तुम्हें ये घर अपना सा लग जाना चाहिए था यार। आमिर ने दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब किया। अपना अपना सा लगना और अपना घर होने में बहुत फ़र्क है आमिर, और अपने घर की ख्वाहिश तो शायद हर औरत की बड़ी फितरी सी ख्वाहिश होती है। ऐसी सल्तनत जिसकी वो बिला शिरकत गैर मालिक हो, स्याह करे या सफ़ेद, कोई पूछने वाला ना हो, अपनी मर्जी अपना राज, ना कोई रोक टोक ना पाबंदी, हर फैसले में खुद मुख्तार। नताशा ने अपनी ही धुन में सब बता दिया, और मेरा दिल सिकुड़ कर मुट्ठी में आ गया। इकलौते बेटे की माँ होना भी कितनी बड़ी आजमाइश है। मैं तो तुम्हें अपने घर, अपनी सल्तनत की रानी समझता हूँ जाने मन। आमिर ने मुस्कुरा के उसे मुखातिब किया। नहीं जनाब, इस सल्तनत के राजा आप नहीं बल्कि आपके बाबा और महारानी अम्मी जान हैं। वो इस घर के मुख्तार कुल हैं, हम सब तो रियाया हैं। नताशा ने भी हंसते हुए जवाब दिया। चंद लम्हों के लिए आमिर खामोश हो गया। मैं बेचैनी से मुंतजिर थी कि आमिर आगे क्या कहता है, और जब चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला तो गोया मेरे अंदेशों से धड़कते दिल को कुछ करार सा आ गया। देखो नताशा, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़ात से तुम्हें किसी दुख, किसी तकलीफ में मुब्तला ना करूँ। इस घर में तुम्हें एक पूरा साइज ज़िंदगी फराहम करूँ। मेरी मोहब्बत में तुम कभी कोई कमी ना पाओगी। जहाँ तक अम्मी बाबा का ताल्लुक है तो फ़िलहाल तो दोनों ही तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कभी तुम्हें उनके रवैये से कोई शिकायत हो भी तो तुम्हें मेरी खातिर छोटी मोटी बातों को दरगुजर करना होगा। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, सोच भी नहीं सकता कि उन्हें छोड़ के किसी अलग घर की बुनियाद रखूँ। अगर तुम्हारे जहन के किसी गोशे में भी अलग घर की ख्वाहिश है तो बेहतर है उस ख्वाहिश को अभी जहन से झटक दो। अब तुम इसी घर को अपना घर समझने की कोशिश करो नताशा। आमिर ने इस बार संजीदगी से उसे मुखातिब किया। मुझे अपने बेटे पे बेसाख्ता प्यार आया। मेरा फ़ख्र, मेरा मान, मेरी कुल ज़िंदगी का असासा। सच्ची बात तो यह है कि मुझे आमिर से इस फरमाबरदारी की तवक्को न थी। शादी के बाद शुरू शुरू में तो सब पर बीवियों का खुमार सर चढ़ के बोलता है, मगर उसने कैसे दो टोक अंदाज में नताशा पे वाजे कर दिया कि अगर नताशा चाहे भी तो वो उसे लेकर अलग नहीं होगा। मेरे रगो पे में सुकून और तमानियत की लहरें उतरने लगीं, लेकिन अब मुझे नताशा के जवाब का इंतज़ार था। वो जाने क्यों चुप हो गई थी, और उसी लम्हे आमिर ने भी ये बात पूछ ही डाली। क्या बात है नताशा, चुप क्यों हो गई हो? मेरी बात बुरी लगी क्या?
نہیں عامر، مجھے آپ کی بات ہرگز بری نہیں لگی، بس تھوڑا سا افسوس ضرور ہوا ہے۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے کہا۔ کیسا افسوس؟ عامر نے پوچھا۔ یہی کہ آپ مجھے کتنا غلط سمجھے۔ میری امی کہتی تھی کہ نتاشا تیری زبان کے آگے خندق ہے، بنا سوچے سمجھے بولتی ہے۔ صحیح کہتی تھی امی، میرا کہنے کا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھے۔ میں آپ سے اپنی بالکل دلی اور اندرونی فیلنگ شیئر کر رہی تھی، بغیر کسی لاگ لپٹ اور جھوٹ کی آمیزش کے۔ لیکن مجھے میری تعلیم اور تربیت نے اتنا شعور ضرور دیا ہے عامر کہ میں جائز اور ناجائز خواہشات اور مطالبوں میں تمیز کر سکوں۔ آپ اس گھر کے اکلوتے بیٹے ہیں، اپنے ماں باپ کی امیدوں کا محور و مرکز۔ آپ کو ان سے الگ کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اگر آپ اکلوتے نہ بھی ہوتے تب بھی میں کبھی آپ سے علیحدہ گھر کا مطالبہ نہ کرتی۔ کسی ماں کے اگر 6 بچے ہوں تو وہ 6 کے 6 اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں۔ وہ عورتیں بہت نادان اور کم عقل ہوتی ہیں جو خواہشات کی پٹی آنکھوں پہ چڑھا کر جائز اور ناجائز کا فرق بھلا دیتی ہیں۔ میں اگر یہ نہیں چاہ سکتی کہ میرے بھائی میرے ماں باپ سے الگ ہوں یا کل کلاں کو میرے بچے مجھ سے دور چلے جائیں، تو میں آپ سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتی ہوں کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ کے میرے ساتھ ایک علیحدہ گھر کی بنیاد رکھیں؟ آپ مجھے بہت غلط سمجھے عامر، میں نے آپ سے صرف ایک فیلنگ شیئر کی تھی۔ ایک سچائی کے سسرال میں عورت کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ میں نے خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کوئی غلط مطالبہ یا فرمائش نہیں رکھی۔ عامر کی طرف سے بات کو غلط رخ دیے جانے پہ نتاشا دکھی ہو گئی۔ عامر بھی شرمندہ ہو گیا۔ سوری نتاشا، تمہاری باتوں سے میں واقعی یہ سمجھا کہ تم الگ گھر میں رہنے کی خواہش مند ہو۔ عامر اب جانے کیا کہہ رہا تھا، میں اس کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بنا آگے بڑھی۔ ذرا دیر پہلے مجھے اپنے بیٹے اور اپنی تربیت پہ فخر محسوس ہو رہا تھا، اور اب اپنے انتخاب پر۔ کتنے سلجھے ہوئے خیالات کی مالک تھی میری بہو۔ میں بلا وجہ ہی کچھ دیر پہلے اس سے بدگمان ہو رہی تھی، حالانکہ جو بات اس نے کہی وہ ایک عالمگیر سچائی تھی۔ سسرال میں رہتے ہوئے کون عورت ایسی ہوگی جس کے دل کے نہاں خانوں میں اپنے گھر کی خواہش موجود نہ ہو، اپنا گھر جس کی وہ بلا شرکت غیر مالک ہو۔ نتاشا کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک بھولی بسری یاد تازہ ہو گئی۔ اپنی شادی کے شروع کے دنوں میں نے بھی احسان سے کچھ اسی قسم کی بات کی تھی، اور وہ جواباً بہت بری طرح ناراض ہوئے تھے۔ حالانکہ اس وقت میری بات میں بھی مطالبے کا رنگ شامل نہیں تھا، لیکن شاید ہماری نسل میں موجود نسل کی طرح اپنا معافی الضمیر ٹھیک طریقے سے بیان کرنے کی اہلیت ہی نہ تھی، اور پھر کچھ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ہی احسان سے معافی مانگنی پڑی۔ عامر کی طرح احسان بھی اپنے والدین کے بہت فرمانبردار اور سب سے بڑے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے بہت چہیتے بھی تھے۔ بڑی بہو ہونے کے ناطے میرے بھی بڑے چاؤ اٹھائے گئے۔ میرے مرحوم سسر تو خیر بہت ہی شفیق انسان تھے۔ ساس کا مزاج کچھ تیز تھا، لیکن دل کی بری وہ بھی نہ تھی۔ ہمارے درمیان کبھی روایتی ساس بہو والی چپکلش نہ ہوئی۔ چھوٹی نند اور دیور بھی مجھے بڑی بھابھی کا رتبہ اور مان دیتے تھے، یعنی مجموعی طور پہ میں کہہ سکتی تھی کہ میری سسرال ایک مثالی سسرال ہے۔ پھر بھی کبھی کبھار جی چاہتا کہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں میرے اور احسان کے سوا کوئی تیسری ہستی نہ ہو، ایسا گھر جہاں صرف میری مرضی چلے، میں اپنی مرضی سے سوؤں جاگوں، اپنی پسند کا پکاؤں، جی چاہے تو پکا پکایا بازار سے منگواؤں، روز شام کو احسان کے ہمراہ اسکوٹر پہ بیٹھ کے سیر سپاٹے پہ جاؤں، جو دل چاہے پہنوں اوڑھوں۔ بس اس طرح کی لاتعداد چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جو اس زمانے میں بہت بڑی لگتی تھیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہشات ایسے غیر محسوس طریقے سے پوری ہوتی گئیں کہ مجھے اندازہ تک نہ ہو سکا۔ دیور نند کی شادیاں ہو گئیں، ساس سسر اپنی طبعی عمر پوری کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب میں واقعی اپنی راجدھانی کی ملکہ تھی، لیکن اب اس ملکہ کو راج کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ اس کی جان کو سوچ جھنجھٹ چمٹے ہوئے تھے۔ بڑھتی عمر کے بچوں کی ذمہ داریوں نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ دونوں بچیوں کو تو میں نے گھر کے قریب ہی ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا تھا، البتہ عامر کو اسکول داخل کرانے کا وقت آیا تو میں نے احسان سے ضد کر کے اسے شہر کے سب سے بہترین اور مہنگے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ اسکول شہر کے آخری سرے پہ تھا۔ عامر کی وین صبح 6:30 بجے ہی ہارن بجا دیتی تھی۔ مجھے اب بھی پہلے کی طرح منہ اندھیرے ہی اٹھنا پڑتا۔ عامر اسکول چلا جاتا تو میں بچیوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے نکلتی۔ حالانکہ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، لیکن بچیوں کو اکیلے بھیجنے پہ میرا جی راضی نہ ہوتا۔ بچیاں عمر کے نازک دور سے گزر رہی تھیں، مجھے عجیب و غریب خدشے اور وہم ستاتے۔
احسان ان معاملوں میں کچھ لاپرواہ سے تھے۔ ویسے تو وہ بہت اچھے شوہر اور باپ تھے، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پہ تھی۔ گھر کے لامتناہی کاموں کے ساتھ مجھے شام کو بچوں کے ساتھ ہوم ورک میں بھی سر کھپانا پڑتا کہ بچوں کو ادھر ادھر ٹیوشن بھیجنے کو میرا جی نہ مانتا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی اجازت نہ دیتی۔ احسان کی تنخواہ جو پہلے بہت معقول لگتی تھی، اب کچھ محدود سی لگنے لگی۔ گھر کے خرچے ہی مشکل سے پورے ہوتے، پھر آئے دن خاندان میں کوئی نہ کوئی تقریب یا فنکشن منعقد ہوتا۔ جب تک ساس زندہ تھی، خاندان برادری کی خوشی غمی کو نمٹانا انہی کی ذمہ داری تھی۔ احسان اور دونوں چھوٹے دیور ان کے ہاتھ پہ تنخواہ رکھ کر فارغ ہو جاتے۔ بھرے پورے کنبے کا خرچ وہ اتنی خوش اسلوبی سے کیسے چلاتی تھی، میں اب سوچتی بھی ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ میں تو دانتوں سے پکڑ پکڑ کر پیسہ خرچ کرتی ہوں، پھر بھی مہینہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ احسان کو بھی مہنگائی، بڑھتے اخراجات اور محدود آمدنی کا اندازہ تھا۔ انہوں نے نوکری کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوست احباب کے مشورے سے کاروبار کا آغاز کیا۔ جو بھی جمع جتھا تھا سب اس میں لگا دیا۔ شروع کے چند مہینوں میں ٹھیک ٹھاک منافع ہوا۔ احسان نے نوکری چھوڑ کے ساری توجہ کاروبار کی جانب مبذول کر دی۔ یوں لگنے لگا کہ اب زندگی کی گاڑی سہل انداز میں چلنے لگی ہے، مگر پھلتے پھولتے کاروبار کو جانے کس کی نظر لگی کہ مسلسل نقصان ہونے لگا۔ ہر بار یہ سوچ کر اپنے پلے سے کاروبار میں رقم ڈالتے رہے کہ منافع سمیت رقم بھی واپس مل جائے گی، مگر سارا سرمایہ ڈوبتا گیا، حتیٰ کہ میرے زیور تک بیچنے کی نوبت آ گئی۔ بہت کڑا وقت تھا۔ مشکل وقت میں لوگ کیسے آنکھیں بدلتے ہیں، ان دنوں یہ تجربہ بھی ہو گیا۔ کاروبار سے مایوس ہو کر احسان پھر سے نوکری تلاش کرنے لگے۔ پھر انہی دنوں دبئی سے احسان کا ایک پرانا دوست رحمت کا فرشتہ بن کر آیا۔ اس نے احسان کو پارٹنرشپ کی آفر کی۔ سرمایہ اس کا، محنت احسان کی، اور منافع آدھا آدھا۔ اور اس بار اللہ نے کاروبار میں ایسی برکت ڈالی کہ اگلے پچھلے سارے دلدر دور ہو گئے۔ مالی آسودگی حاصل ہوئی تو کچھ اور طرح کے مسائل سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ مناسب عمر میں بیٹیوں کو گھر بار کا کرنا کس ماں کا خواب نہیں ہوتا۔ سمیرہ اور ناجیہ کے تعلیمی مراحل تقریباً طے ہونے والے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ سمیرہ بڑی تھی، میری پہلی ترجیح اس کا رشتہ طے کرنا تھی، لیکن سمیرہ کا قد قدرے چھوٹا تھا، رنگت صاف تھی، مگر ناجیہ کے مقابلے میں قدرے دبتی ہوئی لگتی۔ ناجیہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، غضب کی اٹھان، گورا رنگ، تیکھے نقوش۔ جو بھی رشتہ سمیرہ کے لیے آتا وہ ناجیہ کے لیے دستے سوال دراز کر دیتا۔ پریشانی سے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ لوگوں کے طرز عمل سے میری ہستی مسکراتی پورے اعتماد سی سمیرہ کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، یا دونوں بہنوں میں جو بے تحاشا محبت ہے کہیں اس میں دراڑ نہ پڑ جائے۔ اللہ سے رو رو کر سمیرہ کے نصیب کھلنے کی دعائیں کرتی، حالانکہ ابھی اس کی عمر نہیں نکلی جا رہی تھی، مگر میرے دل کے اندر خوف کنڈلی مار کے بیٹھ گیا۔ احسان سمجھاتے بھی کہ جس سے اس کا نصیب جڑنا ہے نا، جڑ جائے گا، مناسب وقت آنے پر اللہ خود ہی کوئی سبب، کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اور پھر وہ مبارک وقت بھی آ گیا۔ احسان کی دور پر ایک رشتے کی خالہ کسی شادی میں شرکت کے لیے ہمارے شہر آئیں۔ بہت عرصے سے ان کے خاندان سے کسی قسم کا میل جول نہ تھا۔ بھاگتی دوڑتی زندگی کی مصروفیت نے ایک دوسرے سے غافل کر رکھا تھا۔ حالانکہ خالہ کی منجلی بیٹی اور داماد بھی اسی شہر میں مقیم تھے، بس خالہ کا آنا مبارک ثابت ہوا۔ دونوں گھرانوں میں آنا جانا شروع ہوا، دور کی رشتہ داری قریبی رشتہ داری میں بدل گئی۔ انہوں نے اپنے نواسے کے لیے سمیرہ کا رشتہ مانگ لیا۔ شہریار قابل نوجوان تھا، پڑھا لکھا، برسر روزگار، شائستہ انداز و اطوار والا۔ میں نے استخارے کے بعد ہاں کر دی۔ سمیرہ کا رشتہ طے ہوا تو احسان کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ناجیہ کا رشتہ مانگ لیا، بلکہ شاید وہ کافی عرصے سے اسی انتظار میں تھے کہ سمیرہ کا رشتہ طے ہو تو وہ اپنا مدعا بیان کرے۔ حسان بھی دیکھا بھلا لڑکا تھا، اور اس رشتے میں گھر والوں کے علاوہ حسان اور ناجیہ کی پسندیدگی بھی شامل تھی، سو انکار کا جواز ہی نہ تھا۔ دونوں بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ عرصے بعد عامر بھی تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔
اب ساری توجہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے پہ مبذول تھی۔ اللہ نے اس بار بھی کرم کیا، نتاشا کی صورت بہت اچھی بہو میرے آنگن میں آ گئی۔ میرا آنگن، میرا گھر، میری سلطنت، جس کی اب میں بلا شرکت غیر مالک تھی، اور میں حیران ہوں کہ وہ خواب جو میں شادی کے اولین دنوں میں چپکے چپکے دیکھتی تھی، وہ تو کب کا تعبیر پا چکا۔ عملی زندگی کی ذمہ داریوں نے مجھے احساس ہی نہ ہونے دیا، اور میرے دل کا ایک ارمان خاموشی سے پورا ہو گیا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب صحیح معنوں میں کوئی فکر نہ تھی، تب ایسی سوچیں اور خواہشیں من میں انگڑائی لے کے بیدار ہوتی تھیں، اور اگر میں آج عامر اور نتاشا کی گفتگو نہ سنتی تو برسوں پرانی اپنی معصوم اور بے ضرر سی خواہش یاد بھی نہ آتی۔ نتاشا ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اپنا گھر ہر عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے، ایسی راجدھانی جس کی وہ بلا شرکت غیر مالک ہو۔ لیکن میرا جی چاہا کہ نتاشا اور عامر کبھی میرے سامنے بھی ایسا کوئی ذکر چھیڑے تاکہ میں انہیں بتا پاؤں کہ سب سے سنہرا اور بے فکر دور وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس کسی قسم کا حق ملکیت ہوتا ہی نہیں۔ اگر حکمران جابر نہ ہو بلکہ قدر انصاف پسند ہو اور معقول ہو تو رعایا بن کے رہنے کا الگ ہی مزہ ہے، وہ مزہ جو میں نے اپنی ساس کی زندگی میں اٹھایا اور اب نتاشا میری موجودگی میں اٹھا رہی ہے۔ کسی بھی قسم کے فیصلے کی ذمہ داری فی الوقت اس کے کندھوں پہ نہیں۔ اس گھر اور اس سے متعلق سارے معاملے نمٹانا اور مسئلے سلجھانا میری اور احسان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ نتاشا کو ہمارے گھر کے معمول کے مطابق صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے، اسے گھر میں ہمارے طور طریقوں کے مطابق رہنا پڑتا ہے۔ یہاں کھانے کے وہی ذائقے پسند کیے جاتے ہیں جن کا میں نے اپنے میاں اور بچوں کو عادی بنایا ہے۔ گھر کی سیٹنگ بدلنی ہو یا کسی مہمان کی دعوت کا مینیو ترتیب دینا ہو، حتمی اور فائنل فیصلہ میرا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے کبھی کبھار نتاشا کو اس گھر میں اجنبیت محسوس ہوتی ہو، وہی اجنبیت جو برسوں پہلے مجھے اس گھر میں محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب اگر گردن موڑ کے گزرے وقت کو دیکھوں تو وہی دور سب سے حسین لگتا ہے جب عملی زندگی کے تقاضوں اور ذمہ داریوں سے دور دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اور اللہ کرے عامر اور نتاشا ایک دوسرے کی سنگت میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ لیکن برسوں بعد جب نتاشا اس گھر کی حقیقی معنوں میں مالک بن جائے گی تو اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ اس کے دل میں چھپی ایک خواہش پوری ہو گئی ہے، جیسے مجھے خود نتاشا کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اپنے گھر کی میری بھولی بسری خواہش کو تکمیل پائے بھی عرصہ بیت گیا۔ زندگی کے جھمیلوں نے کبھی اس خواہش کے پورا ہونے پہ خوش ہونے کی بھی فرصت نہ دی، اور آج نتاشا کی باتوں نے احساس دیا تو خوشی بھی ہوئی۔ میرے قدم دوبارہ نتاشا اور عامر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ غلط سمجھے، میں چوری چھپے ان کی باتیں سننے نہیں جا رہی تھی، بلکہ میں نتاشا کو یاد دہانی کرانے جا رہی تھی کہ کل سمیرا اور ناجیہ چھٹی کا دن گزارنے آ رہی ہیں۔ اگر اس کو ہم لے کے جانے کا کوئی پروگرام ہے تو وہ یہ پروگرام کسی اور دن پہ اٹھا رکھے۔ نتاشا نے انجانے میں ہی مجھے میرے جس استحقاق کا احساس دلایا تھا اس کے استعمال میں کوئی خاص مذائقہ بھی نہ تھا۔ عامر کے کمرے کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے میرے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی کہ چلو بھلے سالوں بعد ہی صحیح، میرا اپنا ایک گھر ہے، میری اپنی ایک سلطنت ہے، تو پھر میری رعایا کو بھی میری ان تمام قربانیوں اور بیتے تمام سالوں کی خدمات کا کچھ تو احساس کرنا چاہیے، جن کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی، زندگی کے سکھ چین آرام قربان کر دیے۔ آج اگر وہ وقتی طور پہ اپنی چھوٹی سی خواہش میرے لیے قربان کر دیں گے تو یقیناً آنے والا وقت ان کے لیے مزید آسانیوں اور خوشیوں کے سندیسے ہی لائے گا، جیسے کہ آج میں ایک خوش باش مطمئن گھر گھرستی والی کنبے خاندان والی عورت ہوں۔ اور اپنی یہ کہانی آپ سب کو سنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی سوچوں اور مسائل میں الجھ کے زندگی کے اصل مقصد سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں، اور بس روز مرہ ہم اپنی کسی خواہش کے جنون میں لڑائی جھگڑوں، ضد اور انا کے کئی مراحل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے یہ سب ہمارے اپنے ذہن کا فطور ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارا سسرال ہمارا ہی گھر ہے، آج نہیں تو کل ہم اس سلطنت کے بلا شرکت غیر مالک بھی بن جائیں گے۔ بس جب آپ جس مقام پر ہیں
چھوٹے ہیں تو بہترین چھوٹے کا رول پلے کریں، بڑے ہیں تو بہترین بڑا بن کے دکھائیں۔ در حقیقت زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہماری کوئی ایک خواہش کے پورے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ زندگی کی تمام آزمائشیں ختم ہو گئیں، بلکہ زندگی میں آنے والی ہر سہولت آپ کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ہم تمام عورتوں کو اپنے گھروں کو پیار، محبت، امن و سکون کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔